حلال و حرام کا پتہ بھی چلا تو یا رسول اللہ تیری وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں دین کی قیمت ادا کریں، تبلیغ رسالت کی اجرت ادا کریں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو میں نے دین پہنچایا کسی لالچ کے لیے نہیں، کسی طمع کے لیے نہیں، کسی غرض و غایت کے لیے نہیں، یہ میرا منصب تھا جو میں نے پہنچایا ہے، یہ میرا منصب تھا، یہ میرا عہدہ تھا جو میں نے یہ دین پہنچایا۔ لیکن اصرار کیا پھر شاہی کہ نہیں یا رسول اللہ ہم دین کی قیمت دینا چاہتے ہیں، ہم تبلیغ رسالت کی اجرت دینا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ تقاضا کیجیے، یا رسول اللہ مانگیے کہ ہم آپ کو کیا دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم سے مانگوں، نہیں توجہ نہیں فرمائی آپ نے، یا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کیا میں تم سے مانگوں، میں تم سے تقاضا کروں؟ جی، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ پوری کائنات تو میں نے مصطفیٰ کے صدمے میں خلق کی ہے، تم خود میرے در کے مانگنے والے ہو، میں تم سے کیا مانگوں؟ تم سب میرے در کے مانگنے والے ہو، میں تم سے کیا تقاضا کروں، میں تم سے کیا مانگوں؟ اللہ کے حبیب کے سامنے پھر اصرار کیا، نہیں یا رسول اللہ ہم اخلاص کے ساتھ، ہم خلوص نیت سے آپ کی خدمت میں کچھ دینا چاہتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی خاموش ہوئے، وہ بول پڑا، توجہ فرمائیے گا، اللہ کے نبی خاموش ہوئے، خالد بول پڑا کہ جبرائیل میرا حبیب مانگنے پہ آمادہ نہیں ہے، میرا نبی مانگنے پہ تیار نہیں ہے، یا میرا حبیب یہ آیت جبرائیل یہ آیت لے جا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرا حبیب کہہ دیجئے کہ اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے اپنے آپ کو اسلام کے دعویدار کہلانے والوں، میں تم سے کوئی قیمت کا طلبگار نہیں ہوں، میں کوئی تبلیغ رسالت کی اجرت نہیں مانگتا، ہاں اگر میری جو ہے دین کی قیمت ہے تو میری اہل بیت کی مودت ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، میرا حبیب فرما دیجئے اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، اے اسلام کے دعوے داروں، میں تم سے کوئی دین کی قیمت کا تقاضا نہیں کرتا مگر یہ کہ الا المودۃ فی القربى، جو میرے قرابت دار ہیں ان کی مودت و محبت یہی دین کی قیمت ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہاں اے بزرگوں، یہاں اصحاب گرامی قادر نے کوئی نماز کی قیمت نہیں کی کہ صرف ہم نماز کی قیمت دینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گرمی ضرور ہے، ذرا ماحول کو بنائیے گا کہ یہاں صرف نہیں کہا کہ ہم نماز کی قیمت دینا چاہتے ہیں، ہم روزے کی قیمت دینا چاہتے ہیں، ہم حج کی بھی قیمت دینا چاہتے ہیں، تو کہا ہم دین کی قیمت دینا چاہتے ہیں۔ تو لہذا محبت اہل بیت صرف نماز کی قیمت نہیں ہے، دین کی قیمت ہے۔ محبت اہل بیت اور مودت آل رسول جو ہے یہ صرف نماز کی قیمت نہیں ہے، صرف روزے کی قیمت نہیں ہے، صرف حج و زکات کی قیمت نہیں ہے، پورے دین کی قیمت ہے۔ اگر کوئی دین کی قیمت دینا چاہتا ہے تو وہ محبت اہل بیت کا جو ہے وہ تفصیل ہے۔ مودت آل رسول کو دل میں رکھے تو تب جو ہے یہ دین کی قیمت بنتی ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ تو اب یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کے بارے میں فیصلہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اس وقت تک جب بھائی کلام نہیں کرتا جب تک اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے۔ تو جب اصحاب گرامی قادر نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم دین کی قیمت دینا چاہتے ہیں، اگر دین کی قیمت یعنی محبت اہل بیت اگر میرے نبی بھی مانگ لیتا تو وہ میرے نبی کا مانگنا نہ ہوتا، اللہ کا مانگنا ہوتا۔ ایسے ہے نا کہ وما ينطق عن الهوى
ان ہوا الا وحی یوحا، تو میرا نبی اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک وہی نازل نہ ہو جائے. تو میرا نبی بھی کہہ دیتا کہ میری جو ہے دین کی قیمت تبلیغ رسالت کی ارجا جو ہے میری اہل بیت کی مودت ہے. تو نبی کا کہنا بھی حقیقت میں یہ اللہ کا کہنا تھا، لیکن میرا نبی خاموش رہا. اللہ سے کہلوایا اس لیے کل کو کوئی مولوی یہ نہ کہے علی کی محبت اس لیے مانگی ہے علی بھائی تھا. کل کو نبی پہ اعتراض نہ ہو جائے. علی کی محبت مانگی اس لیے مانگی کہ بھائی تھا، زہرا کی محبت مانگی اس لیے کہ بیٹی تھی، حسنین کی محبت اس لیے مانگ لی ہے کہ وہ نواسے تھے. توجہ کیجئے گا جی، اب اللہ سے کہلوایا تو اب مان لو کہ علی کی محبت، زہرا کی محبت، حسنین کی محبت نبی نہیں مانگ رہا، وہ مانگ رہا ہے. اللہ جو ہے تقاضا کر رہا ہے کہ دین کی قیمت محبت اہل بیت ہے. قرابت داران پیغمبر کی محبت جو ہے یہ تبلیغ رسالت کی اجرت ہے. اور میں بابا کے بیت کو کہہ رہا ہوں، میں ڈنکے کی چوٹ پہ جا رہا ہوں. تمام مسالے کے علماء سے پوچھو، اگر کوئی بازار سے مصلی لے آئے، چاہے نماز لے آئے، اگر اس کی قیمت ادا نہ کرے اس پہ نماز پڑھنا حرام ہے. تمام مسالے کے علماء کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہم بلی علماء ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنفی ہو، اہل حدیث ہو، تمام علماء کہتے ہیں اگر بازار سے مصلی لیا جائے، اگر چاہے نماز لی جائے، اگر اس کی قیمت ادا نہ کی جائے اس میں نماز پڑھنا حرام ہے. انسان کی نماز باطل ہے، انسان کی نماز ہوتی نہیں. اگر تو ایک چھوٹا سا مصلی لے آئے، اگر اس کی قیمت ادا نہ کرے تو تیری نماز نہیں ہوتی. اور دین کی قیمت محبت اہل بیت ہے. دل میں محبت اہل بیت نہیں، تیرا دین کہاں قبول ہوگا؟ دین کی قیمت ہے محبت اہل بیت. اگر چاہتے ہو تمہارا دین قبول ہو جائے پھر دین کی قیمت ادا کی، اور دین کی قیمت محبت اہل بیت. توجہ، محبت آل رسول، قرابت داران پیغمبر کی محبت یہ دین کی قیمت ہے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من قرابتک الذین واجبت علینا مودتہم. اللہ کے حبیب آپ یہ بھی فرما دیجئے وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں، وہ آپ کی اہل بیت کون ہیں. تو میں کہتا ہوں لاکھ جان قربان صحابی پیغمبر پہ جیسے نبی سے پوچھ لیا تاکہ بعد میں کوئی کسی اور کو نہ شامل کر سکے. اور زمرے میں کوئی اور نہ داخل ہو جائے، اور زمرے کسی اور کو جو ہے داخل نہ کر دیا جائے. پوچھ لے یا رسول اللہ من قرابتک الذین واجبت علینا مودتہم. اللہ کے حبیب فرما دیجیے وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی محبت کو اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے. قال نازلت فی علی و فاطمہ والحسن والحسین واولادہما. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آیت میرے بھائی علی بن ابی طالب، میری بیٹی زہرا اور میرے نواسے حسن حسین اور ان کی اولاد کی شان میں نازل ہوئی. خاندان علی و بطول بے باواز بلند تر صلوات. توجہ، ان کی محبت کو اللہ نے تمہارے اوپر واجب قرار دیا ہے. تو پھر سونے والوں سے، تھکے ہوئے دوستوں سے میرا بھی ایک تقاضا ہے، ذرا ذہنوں کو بلند کر کے سن لیجیے. اللہ نے جن کی محبت کو واجب قرار دیا ہے اللہ نے ان پر درود پڑھنے کو واجب قرار دیا. اللہ نے جن کی محبت کو واجب قرار دیا ہے
اللہ نے ان پر درود پڑھنے کو بھی واجب قرار دیا ہے. تمہیں تصویر کا دوسرا رخ کیا ہوا؟ جن کی محبت واجب نہیں ان پہ درود بھی واجب نہیں ہے. پھر جن کی محبت واجب نہیں ان پہ درود بھی واجب نہیں ہے. تو جن کی محبت واجب ہے ان پہ درود بھی واجب ہے. تمہیں دوستوں کہاں کہاں درود واجب ہے؟ جس جگہ پہ محمد عالم پر درود واجب ہے. میرے برادران اللہ سنت کے امام شافعی میری بات کاٹ ہو رہی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حب و قبول فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت رسول تمہاری عزت کا کیا کہنا؟ اللہ نے قرآن میں تمہاری محبت کو فرض کر کے نازل کیا. اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن میں فرض کر کے نازل کیا ہے. اگلا جملہ سنیں گے تو لطف آئے گا. وہ فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر ان قبول من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. امام شافعی فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ نماز میں تمہاری ذات پہ درود نہ بھیجے اللہ اس بندے کی نماز ہی قبول نہیں کرتا. یہ اہل بیت مصطفیٰ تمہارا کیا مقام کہ اگر کوئی بندہ تمہاری ذات پہ تشہد میں درود نہ بھیجے اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا ہے. آئیے قرآن کی طرف پڑھتا ہوں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ ایسی ہستیاں ہیں اللہ کی طرف سے ان پر رحمت بھی ہے درود بھی ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمت بھی ہے اور صلوات بھی ہے. تو معلوم کچھ صلوات والے ہیں. تھوڑا ذہنوں کو بلند کریں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر رحمت بھی ہے صلوات بھی ہے. رحمت بھی ہے صلوات بھی ہے. کیونکہ میں بے باک ہوں اس مسئلے میں تو پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سارے رضی اللہ ہے. علیہ السلام کہاں ہے؟ برکت تو یہ ہے کہ پھول راضی ہو. مقام برکت تو یہ ہے کہ پھول راضی ہو. ہماری آرزو تو یہ ہے کہ رسول راضی ہو. تم جس کو کہو گے ہم مانیں گے رضی اللہ. ہماری شرط تو یہ ہے کہ پہلے پاک بی بی بطول راضی ہو. نعرہ سارے ہی رضی اللہ ہیں. پھر یہ علیہ السلام کدھر گئے؟ پھر یہ صلوات والے کہا گئے؟ میں ذمہ داری سے رب لفظوں کا ضامن ہوں. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے نبی میرے نبی کے پسینے سے بنے ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے نبی میرے نبی کے پسینے سے بنے ہیں. اب جو میرے نبی کے پسینے سے بنے ہیں میں نام لینا چاہتا ہوں. حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے خیال میں حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت نوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کہیں گے نہیں آپ کہہ رہے ہیں جواد صاحب نہیں. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام جو میرے نبی کے پسینے سے بنے وہ تو علیہ السلام ہے جو میرے نبی کے خون سے بنے ہیں. جس کی تم یاد بنا رہے ہو. توجہ, یہ صلوات والا گھرانہ ہے. پھر آج کر رہا ہوں یہ صلوات والا گھرانہ ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ جب سارے یزید کے دسترخوان پہ تھے ایک حسین نہیں تھا. نہیں آپ نے جملے میرا نہیں سمجھا. اور یقین جانیے میں کمانگے توڑ کہہ رہا ہوں, کہو یزید کا رضی اللہ, کہو یزید کا رضی اللہ شاہی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بین الاقوامی قوتیں کہیں گے کیا ہر صحابی رضی اللہ ایسا ہوتا ہے؟ ہاں ہمیں کوئی اعتراض نہیں, کوئی سبتی کو سارے یزید کے دسترخوان پہ تھے. اگر نہیں تھا تو حسین نہیں تھا. اچھا, اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے گزشتہ سال بھی یہ جملہ کہا تھا, مولانا مودودی سے کسی نے کہا تھا کہ سارے یزید کی بیعت کر رہے تھے, ایک حسین بھی کر لیتا. سارے یزید کی بیعت کر رہے تھے, ایک حسین بھی کر لیتا. مولانا مودودی نے کہا تمہارا سوال ہی غلط ہے, جب حسین نے نہیں کی تو باقی کیوں کی کر رہے تھے؟ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو پھر باقیوں بھی نہیں کرنی چاہیے. باقیوں نے بیعت کیوں کی ہے؟ توجہ, میں جملہ دینا چاہتا ہوں. سارے یزید کے دسترخوان پہ تھے, نہیں تھا تو حسین نہیں تھا. آئیے کہتے ہیں کہ مولا اگر سارے یزید کے دسترخوان پہ تھے, سارے یزید کی بیعت کر رہے تھے, تو مولا آپ بھی کر لیں. جب نہیں حسین کی آواز آئے سارے یزید کی بیعت کر لیں. ایک میں نہیں کروں گا اس لیے کہ میں ان جیسا نہیں ہوں. سلام بر حسین, لبیک یا حسین. سلام بر حسین, لبیک یا حسین. سلام بر حسین, لبیک یا حسین. میرے مولا کی عظمت پر بلند صلوات. سارے کر لیں یزید کی بیعت, میں نہیں کروں گا اس لیے تو میں ان جیسا نہیں ہوں. اب پھکرا نہیں ہے, میں ان جیسا نہیں ہوں. عجب کہ آج نہیں کہ حسین کی آواز ہے, یہ سارے صدقے والے, میں ہدیے والا. یہ صدقے والے, میں ہدیے والا. یہ زکوٰۃ والے, میں صلوات والا. یہ زکوٰۃ والے, میں صلوات والا. یہ رضی اللہ علیہ السلام, یہ سارے حالت نماز میں میرے نانا کے قدموں میں سر رکھنے والے, میں پشت رسول پہ بیٹھنے والا. یہ میرے نانا کے قدموں میں سر رکھنے والے, میں پشت رسول پہ بیٹھنے والے. یہ سارے جو ہے میرے نبی کی, میرے نانا کی زلفوں کے قصیدے پڑھنے والے, میں زلفیں لے کے گھمانے والا. میں ہاتھ میں زلفیں پکڑ کے گھمانے والا ہوں. کیا کہنا ان ہستیوں کا. اور آج یہ بھی غلط فہمی دور ہو جائے, ان الحسن والحسین امامان کاما اوقادا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے دونوں یہ شہزادے حسن و حسین یہ میرے بیٹے بھی ہیں, امام بھی ہیں. میرے یہ دو بیٹے امام ہیں. جملہ نہ سنا, کاما اوقادا. اگر کوئی صلح کر کے بیٹھ جائے تب بھی امام ہے, قیام کر کے کربلا میں آ جائے تب بھی امام ہے. ان کی امامت میں فرق نہ کرنا. پھر سن لو, بابانگے تو ڈنگے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر حسن کی جگہ پہ حسین ہوتے, حسین وہی کرتا جو حسن نے کیا. امام حسن کی جگہ پہ امام حسین ہوتے, امام حسین بھی وہی کرتے جو امام حسن نے کیا. اور امام حسین کی جگہ پہ امام حسن ہوتے, امام حسن بھی وہی کرتے جو حسین نے کیا. جو ہے کیونکہ ان کے پیش نظر دین کی حفاظت مقصود ہوتی ہے. شہادت سے بچتا ہے تو شہادت دے دیتے ہیں, صلح سے دین بچتا ہے تو پھر صلح کر لیتے. جی دنیا کہتی ہے کہ حسن نے صلح کر لی, اور صلح کا معنی بیعت کیا جاتا ہے. امام حسن نے فلاں کی بیعت کر لی. اگر صلح کا معنی بیعت ہے تو پھر تمہارے نبی نے بھی صلح کی تھی. جی اگر صلح کے معنی بیعت کرنا ہے پھر تمہارے نبی نے بھی صلح کی تھی. ظاہراً
وہ مسلمانوں سے کی ہے، تمہارے نبی نے تو کافروں سے کی ہے۔ تو کبھی ان میں فرق نہ کرنا، ان کی امامت میں فرق نہ کرنا۔ ایک کندھے پہ امام حسن کو بٹھا لیا ہے، ایک کندھے پہ امام حسین کو بٹھا لیا ہے، ایک زلف مبارک امام حسن کے ہاتھ میں دے دی ہے، ایک زلف مبارک امام حسین کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے، اہل تشیع علماء نے لکھا ہے، اہل تشیع علماء نے لکھا ہے، اللہ کے نبی نے کہا یہ نانا کی نہیں، نبوت کی مہاریں تمہارے ہاتھوں ہیں۔ توجہ کیجیے گا، جس کو نبی زلفیں پکڑا رہا ہے اس کے مقابلے میں آنے والے کو زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، یعنی زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا۔ یاد رکھیں گے دوستو، اگر جو جلی زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے وہ سن لے کہ جسے علی کی بیٹی کے خطبہ نے مار دیا وہ زندہ باد کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں علی کی بیٹی کے خطبہ نے مار دیا تھا، وہ کبھی بھی زندہ باد نہیں ہو سکتا۔ اور کہا تھا علی کی بیٹی نے، یا یزید جتنی مکاریاں کرتا ہے کر لے، جتنی کوشش کرتا ہے کر لے، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو کبھی ہمارا ذکر نہیں مٹا سکے۔ اور آج ذکر حسین بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہاں میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا، جب یہ میڈیا نہیں تھا پتہ نہیں چلتا تھا کس کس جزیرے میں ذکر حسین ہو رہا ہے، کہاں کہاں ذکر حسین ہو رہا ہے۔ آج میڈیا اتفاق ہوا ہے، آج ایسے جزیرے ہیں، ایسے خطے ہیں کہ جو فیضان سے بالا تر ہے وہاں بھی حسین حسین ہو رہا ہے۔ ہاں ہر خطے میں حسین حسین ہو رہا ہے۔ اور کل دنیا کہتی تھی یہ کیا شعر کہہ دیا، ہاں آج پتہ چلتا ہے۔ توجہ کیجئے کہ انسان کو بیدار تو ہو نہیں ہے، ہر قوم پکارے بھی ہمارے ہیں حسین۔ ہاں انسان کو بیدار تو ہو لینے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ رب اکبر کی قسم میں دور دراز کا سفر کر کے آیا ہوں، میں نے قدم قدم پہ ہم نے برادران نے اہل سنت کے ہاتھوں سے سبیلیں لگی ہوئی دیکھی۔ نظرانہ برادر اہل سنت کے دوست جو ہیں وہ سبیلے لگائے ہوئے ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے جیت کا دریا پہ قبضہ تھا وہ مر گئے ہیں، تھکے نہیں، جن کا دریا پہ قبضہ تھا جی وہ مر گئے ہیں، جو پیاسے تھے ان کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں۔ کیا سبیلیں لگی؟ ایک زلف حسن کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، ایک زلف حسین کے ہاتھ میں تک پکڑا دی ہے، کہا جہاں چاہو گرفت لے جاؤ۔ اللہ کے نبی لے کے آئے بازار، مجمع دیکھا لوگوں کا، اللہ کے نبی رکے، یا ایھا الناس فارغو ہو، اے لوگوں اسے پہچانو، ھذا حسن ھذا حسین، ھذا حسن ھذا حسین۔ میرے نبی اگلے محلے میں چلے، وہاں مجمع دیکھا کہ بلا وہاں اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، کہا دیکھو ھذا حسن ھذا حسین۔ اگر یہ روایت نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ نماز فجر کے پاس سے لے کر زوال آفتاب تک، نماز ظہر تک آج نبی نے سارا دن یہی کام کیا۔ لیکن میرے عزیزوں میں اکیلا بول رہا ہوں، میرے ساتھ سارا دن نبی نے یہی کام کیا، ھذا حسن ھذا حسین، ھذا حسن ھذا حسین۔ اور مل کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر بچوں کا دل بہلانا تھا تو پھر انہیں کندھوں میں بٹھا کے اپنے گھر کے صحن میں گھماتے پھراتے رہتے، یہ بازار میں کیوں لے آئے، یہ محلے میں کیوں لے آئے، یہ چوک میں کیوں لے آئے؟ عجب رہی نبی کی آواز آئے، یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ چلیے چوکوں بازاروں میں ذکر حسین کرنا یہ بدعت نہیں ہے، محمد کی سنت ہے۔
सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। और तारीख है इस्लाम में, तवज्जो कीजिए, तारीख है इस्लाम में कुर्बानियों के हवाले से दो बड़ी कुर्बानियां हैं। तवज्जो, तारीख इस्लाम में अरे साहब दो बड़ी कुर्बानियां जिनकी बड़ी अहमियत है। एक कुर्बानी मकाम मिना पे हुई, एक कुर्बानी मकाम करबला पे हुई। दो कुर्बानियों की बड़ी अहमियत है। एक कुर्बानी मिना में हुई और एक कुर्बानी करबला में हुई। और आप हम तशहहुद में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, लेकिन हमारे बरादरान अहले सुन्नत अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व अला आले इब्राहीम व आले इब्राहीम कमा सल्लत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो दरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पे भी भेजते हैं, इब्राहीम और आले इब्राहीम पे भी। तवज्जो कीजिएगा, एक कुर्बानी मिना में हुई और एक कुर्बानी करबला में हुई। वो इब्राहीम ने दी, ये मोहम्मद ने दी। तवज्जो, मैं इसको जुमला देना चाहता हूँ। वो इब्राहीम ने कुर्बानी दी है, इधर मोहम्मद ने दी है। वो इब्राहीम ने अपने बेटे की दी और मैदान मुबाहला के बाद हुसैन मोहम्मद का बेटा, हुसैन मोहम्मद का बेटा। हम एक जुमला देना चाहता हूँ, इब्राहीम के बेटे की कुर्बानी में 72 फिरके मुत्तफिक हो जाते हैं। जब मोहम्मद के बेटे की कुर्बानी आती है फिर एक अलग क्यों? फिर एक अलग क्यों, बाकी अलग अलग क्यों हो जाते हैं? क्या तुम इब्राहीम की उम्मत हो या मोहम्मद की उम्मत हो? इब्राहीम की उम्मत हो या अगर मोहम्मद की उम्मत हो तो फिर जो है अगर इब्राहीम के बेटे की कुर्बानी में तुम मुत्तफिक हो जाते हो तो फिर मोहम्मद के बेटे की कुर्बानी में थी। और याद रखना, इब्राहीम की याद में कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, सुन्नत है। वाजिब नहीं, क्या है? सुन्नत है। सुन्नत का मतलब क्या होता है? अगर छोड़ दिया जाए तो गुनाह नहीं होगा, छोड़ दी जाए तो गुनाह नहीं होगा, सुन्नत है। समझो, अगर कयामत के दिन इब्राहीम ने पूछ लिया इस साल तूने कुर्बानी नहीं की, क्या मेरे बेटे के बच्चे की खुशी नहीं थी? खुशी थी, पैसे नहीं थे। खुशी थी, पैसे नहीं थे। इब्राहीम नाराज नहीं होंगे। समझो, अगर कुर्बानी कर ली क़यामत के दिन तो इब्राहीम बड़ा इनाम भी नहीं देंगे, क्योंकि समझो मैदान हशर इब्राहीम के हाथ में नहीं, मोहम्मद के हाथ में होगा। फिर मैदान हशर इब्राहीम के हाथ में नहीं, मोहम्मद के हाथ में है। अगर इब्राहीम ने फिर पूछ लिया, बात ठीक, खुशी थी लेकिन मैं नहीं कर सका, इब्राहीम नाराज नहीं होगा। तवज्जो, अगर मोहम्मद ने पूछ लिया, हाँ कि मेरे बेटे मोहम्मद हुसैन की कुर्बानी वाले दिन खुशी मनाई थी या गम मनाया था, क्या जवाब दोगे? क्या किसी में जरूरत है वो मुस्तफा को कह सके कि हमें पता नहीं कि मोहम्मद के बेटा जब शहीद हो जाए उस दिन खुशी मनानी चाहिए या गम मनाना चाहिए? और एक बात तो तय है, जो हुसैन का गम मनाते हैं वो कल कयामत के दिन मोहम्मद के सामने आएंगे, शर्मिंदा नहीं होंगे, मुंह नहीं चुराएंगे, आंखें नहीं चुराएंगे। तो फिर याद रखेगा, जब कयामत का दिन होगा, सिफारिश होगी, शफाअत मुस्तफा करेंगे तो किसी की तो सिफारिश चाहिए। हाँ, ये कहेंगे हमारी सिफारिश के लिए हुसैन साहब, हमारी सिफारिश के लिए हुसैन चाहिए। बस जो बात को जो है इख्तिताम की मंजिल तक ले चलो। देखिए, हुसैन ने मैदान करबला, सारे में वो मौजूद है, ज़हन में रखिएगा, सारे यजीद की बैत कर रहे थे।
اگر نہیں کی تو حسین نے نہیں کی. صلوات پڑھیے محمد علیہ. جی ایک اور نقطے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کراؤں. سن 61 ہجری میں کیوں 90% لوگ شادی یزید کے پاس تھے, صرف 10% حسین کے پاس. لیکن 1400 سال بعد اب 90% حسین کے ساتھ. توجہ 90% یزید کے ساتھ 10% حسین کے ساتھ مدد. آج 1400 سال کے بعد جو ہے وہ 90% لوگ اب حسین کے ساتھ ہیں, 10% یزید کے ساتھ. یہ 90% کو 10% میں یہ کنورٹ کیس کیا تمہارے ان جلوسوں نے. تمہارے جلوسوں نے بتا دیا حسینیت زندہ باد ہے, یزیدیت مردہ آباد ہے. تو یہ 90% اب 10% میں آ گئے. بتا دیا تمہارے ان جلوسوں نے, تمہارے ان جلوسوں نے تمہارے بازاروں میں آنے میں. اور یہی وجہ ہے کہ میں کئی دفعہ یہ جملہ کر چکا ہوں, لیکن اپنے نوجوانوں کو پھر تدبر کے لیے کہتا ہوں. ہمارے یہ جلوس جو بازار میں آتے ہیں, یہ چوکوں پہ آتے ہیں, یہ روڈوں پہ آتے ہیں, کسی کو ستانے کے لیے نہیں, کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے نہیں. رب اکبر کی قسم یہ میڈیا بھی دیکھ رہا ہے, یہ ادارے بھی لکھ رہے ہیں کہ جب لوگوں کے جلوس ہوتے ہیں, اثاثے جلائے جاتے ہیں, املاک جلائے جاتے ہیں, جب حسین کا جلوس ہوتا ہے ایک گملے کا بھی نقصان نہیں ہوتا, ایک پتا بھی نہیں ٹوٹتا ہے. توجہ کیجیے گا. اور امن تو ہمارے یہ جلوس روڈوں پہ کیوں آتے ہیں, ہماری یہ مجالس بازاروں میں کیوں ہوتی ہیں. اور کئی دفعہ میں کہتا ہوں سن لیجیے گا کہ ہمارے یہ جلوس اس لیے آتے ہیں, ہمارے وہ بھائی جو کسی مصلحت کی وجہ سے ہمارے امام بارگاہوں میں نہیں آ سکتے, ہمارے وہ بھائی جو کسی مصلحت کی وجہ سے ہمارے امام بارگاہ میں نہیں آ سکتے, تو ہم چوکوں میں اس لیے آتے ہیں تاکہ سنیں کہ کفر حجروں میں چھپایا جاتا ہے, بازاروں میں بیان نہیں کیا جاتا ہے. کفر حجروں کفر حجروں میں چھپایا جاتا ہے, بازاروں میں بیان نہیں کیا جاتا ہے. اور یاد رکھا ساری دنیا یزید کی بیعت کر رہی تھی, حسین نے انکار کر دیا. توجہ, اور آپ مانیں یا نہ مانیں, چلو یزید سے کہہ دیتے ہیں سارے تیری بیعت کر رہے ہیں, کہ حسین نہیں بھی کر رہا ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ایک حسین نہیں بھی کر رہا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کہے دیکھیے آپ اس حدیث کے وزن کو سمجھیں یا نہ سمجھیں, یزید سمجھ گیا الحسین منی وانا من الحسین, یہ سمجھ گیا کہ اگر حسین نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دیا تو یہ حسین کا ہاتھ نہیں, یہ محمد کا ہاتھ ہے. مان رہا تھا کہ حقیقت میں یہ حسین کا ہاتھ نہیں, حقیقت میں محمد کا ہاتھ ہے, یہ حسن کا ہاتھ ہے, یہ علی کا ہاتھ ہے, یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے, یہ 1.25 لاکھ نبیوں کا ہاتھ ہے. اگر حسین نے اپنے ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دیا تو یہ 1.25 لاکھ نبیوں نے میری بیعت کر دی. اگر 1.25 لاکھ نبیوں نے میری بیعت کر دی, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرا ہر کردار اسلامی کردار بن جائے گا. میرا ہر کردار اسلامی کردار, حضرت آدم کا کردار اسلامی تھا, حضرت نوح کا کردار اسلامی تھا,
حضرت ابراہیم کا کردار اسلامی تھا. اگر 1.25 لاکھ نبی توجہ اگر یزید کی بیعت کر لیں یعنی وہ ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ آ جائے تو یزید کا کردار بھی اب اسلامی کردار بن جائے گا. تو حسین نے انکار کر دیا کہ میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کر کے تیرے کردار کو میں اسلامی نہیں بنانا چاہتا. اب حسین کے انکار کی میرے عزیزوں شدت اتنی تھی کہ آج ہندو بھی مانتا ہے کہ حسین سچا ہے. حسین کے کردار میں اتنی بلندی تھی, حسین کے انکار میں اتنی شدت تھی. آج ہندو بھی مانتا ہے کہ حسین سچا ہے, آج سکھ بھی مانتا ہے کہ حسین سچا ہے, آج عیسائی بھی مانتا ہے حسین سچا ہے, آج یہودی بھی مانتا ہے حسین سچا ہے. تو مانگے تو میں سوال کرتا ہوں دنیا والوں سے کہ یہ ہندو یہ سکھ یہ مانتا ہے کہ حسین سچا ہے, پھر اس اسلام کو کیوں نہیں مانتے جس کے لیے حسین نے قربانی دی ہے, حسین کے لیے جان دی ہے. چاہیے کہ مسلمان ہو جاتے لیکن مسلمان نہیں ہوتے, ہیں ہندو کے ہندو ہیں سکھ کے سکھ. توجہ آئیے پوچھ لیتے ہیں کہ جب مانتے ہو حسین سچا ہے پھر اس اسلام کو بھی مان لو جس کے لیے حسین نے قربانی دی ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کربلا کی تاریخ پڑھ کے مانتے ہیں کہ حسین سچا ہے, لیکن کیا مانتے ہیں کہ یزید کے مقابلے میں سچا ہے. اور یزید کوئی ہندو نہیں تھا, سکھ نہیں تھا, عیسائی نہیں تھا, ایک بد کردار مسلمان تھا, ایک بد کردار مسلمان تھا. تو میں جملہ کہہ دوں یہ سارے حسین کو تو سچا مانتے کہ بلا حسین کے اسلام کو کیوں نہیں مانتے؟ جب وہ تاریخ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جن مسلمانوں میں حسین بھی رضی اللہ, یزید بھی رضی اللہ, قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی رضی اللہ, پھر کہتے ہیں اسلام سے وہ کفر اچھا جس میں یزید نہیں ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ پھر ایسے اسلام سے وہ کفر اچھا جس میں یزید نہیں ہے. بس میرے عزیزان گرامی کا 1400 سال پہلے حسین کے مقابلہ میں آنے والے یزیدی ہندو نہیں تھے, سکھ نہیں تھے, یہودی و عیسائی نہیں تھے, بلکہ بد کردار مسلمان تھے. اور آج 1400 سال بعد بھی توجہ امام حسین کے مقابلہ میں آنے والے یزیدی ہندو نہیں تھے, کہ سکھ نہیں تھے, مسلمان تھے. آج 1400 سال بعد بھی تمہارے جلوسوں کو روکنے کے لیے, تمہاری محسوں کو روکنے کے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی ہندو نہیں آتا, سکھ نہیں آتا, جب بھی آتا ہے مسلمان آتا ہے, جب بھی آتا ہے مسلمان آتا ہے. لیکن یاد رکھیے کل کا یزید بھی ہار گیا تھا, آج کا یزید بھی ہارے. ہاں اور ہم یہ کہا کہتے اور وہ باقی دور کہتے کل کے یزید کا مسئلہ وجود حسین تھا اور آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین. کل کے یزید کا مسئلہ وجود حسین تھا اور آج کے یزید کا مسئلہ جو ہے وہ ذکر حسین ہے. اور حسین کل بھی جیت گیا تھا, حسین آج بھی جیتا ہوا ہے, قیامت تک حسین جیتے گا. یزید کل بھی ہار گیا تھا, آج بھی ہارا ہوا ہے, قیامت تک اور یہ بھی یاد رکھنا جیت اور ہار کا مقصد مارنے اور مرانے پہ نہیں ہوتا. جیت اور ہار کا مقصد مارنے اور مرانے پہ نہیں ہوتا, مقصد کی جیت پہ. توجہ مقصد کی جیت. اب حسین کیا چاہتے ہیں کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. یزید کہتا تھا میں حسین سے بیعت لوں گا, کیا بیعت لے سکا؟ جب نہیں لے سکا تو حسین جیت گیا, یزید ہار گیا. مدینہ میں کوشش کرتا رہا تاکہ حسین سے بیعت لے, نہ لے سکا, یزید ہار گیا, حسین جیت گیا. مکہ میں کوشش کرتا رہا حسین سے بیعت لے, نہ لے سکا تو یزید ہار گیا, حسین جیت گیا. 2 محرم تک کوشش کرتا رہا کہ حسین سے بیعت لے, نہ لے سکا تو یزید ہار گیا, حسین جیت گیا. 7 محرم کو پانی بند کر کے کوشش کرتا رہا کہ حسین سے بیعت لے, نہ لے سکا تو پھر یزید ہار گیا, حسین جیت گیا.
پھر شب عاشور تک ملک صاحب کوشش کرتا رہا کہ حسین سے بیعت لے، لیکن نہ لے سکا۔ تو پھر یزید ہار گیا، حسین جیت گیا۔ 10 محرم کو جیتے ہوئے حسین کو یزید نے مروا دیا، جیتے ہوئے حسین کو یزید نے مروا دیا۔ حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ اور آج بھی اگر 2 پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہوں تو پھر جلوس کس کے نکلتے ہیں؟ ہارے ہوئے کے یا جیتے ہوئے کے؟ جیتے ہوئے کے نا۔ تو پھر یہ جلوس حسین کے ہیں یا کس کے ہیں؟ یہ حسین جلوس کے ہیں، تو کیا ان سے حسین کی جیت ثابت نہیں ہوتی؟ اور یاد رکھا دوستو، کربلا میں حق کو باطل کا مارکا تھا، اور حسین نے واضح کر دیا تھا کہ جب بیعت یزید کا مطالبہ ہوا تھا دربار ولید میں، تو حسین نے فوراً انکار نہیں کیا، بلکہ حسین نے پہلے خطبہ پڑھا تاکہ میرا تعارف ہو جائے کہ میں کون ہوں۔ سمجھو، میرا تعارف ہو جائے کہ میں کون ہوں۔ کہا نحن اہل بیت نبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، وماتن و رسالہ، اور رسالت ہمارے گھر سے نکلی، رسالت ہمارے گھر سے نکلی ہے۔ محل الرحمہ، ہمارے گھر اللہ کی رحمت کا مرکز ہے، ہمارے گھر اللہ کی رحمت کا مرکز ہے۔ ومختلف الملائکہ، ہمارے گھروں میں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، ہمارے گھروں میں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اب حسین نے کہا لا یبایع مثلی مثلا، کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر امام حسین کہتے تھے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، جملہ یہ بھی ٹھیک تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، لیکن حسین کا یہ جملہ مدینہ کے اندر رہ جاتا۔ لیکن حسین نے کہا لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین دیکھ رہے گے، آج سے لے کر قیامت تک حسینی بھی چلیں گے، آج سے لے کر قیامت تک یزیدی بھی چلیں گے۔ کسی دور کا حسینی اپنے طور کے کسی یزیدی کی بیعت نہیں کر سکتا، کسی دور کا حسینی جو ہے کسی دور کے یزیدی کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ اور میں تو جملہ کہا کرتا ہوں، حسن کا کردار بھی حسینی کردار تھا، حسن کا کردار بھی حسینی کردار تھا، علی کا کردار بھی حسینی کردار، علی کا کردار بھی حقیقت میں حسینی کردار تھا۔ تو حسین نے بنا دیا کسی زمانے کا حسینی جو ہے اپنے طور کے کسی یزیدی کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں حق و باطل کا معیار قرار دیا 2 نبیوں کو، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم، 2 نبیوں کو حق و باطل کا معیار قرار دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کی تعداد کو کتنی ہے؟ 1,24,000، 1,24,000۔ قرآن مجید میں شاہ جی صرف 26 نبیوں کا نام ہے، صرف 26 انبیاء کا نام ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ تذکرہ جناب موسیٰ اور جناب ابراہیم کا ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دونوں حق و باطل کا معیار بن گئے، اس لیے ان کا زیادہ تذکر کرو۔ جس طرح جناب موسیٰ اپنے باطل قوت فرعون سے ٹکرائے، جس طرح جناب ابراہیم اپنے مقابل کی باطل قوت نمرود سے ٹکرائے، اس کا کوئی نبی نہیں ٹکرایا ہے۔ اس لیے حق و باطل کا معیار بن گئے ابراہیم اور موسیٰ۔ زیادہ ابراہیم کا زیادہ تذکرہ کرو اور جناب موسیٰ کا بھی سب سے زیادہ تذکرہ کرو۔ اب میرا جملہ سننا، جو اگر باطل اگر ملوکیت کی شکل میں آ جائے، اگر باطل ملوکیت کی شکل میں آ جائے تو امامت ٹکراتی ہے، اگر باطل الوہیت کی شکل میں آ جائے تو نبوت ٹکراتی ہے۔ باطل الوہیت کی شکل میں آ جائے تو نبوت ٹکراتی ہے، اگر باطل اگر ملوکیت کی شکل میں آ جائے تو امامت ٹکراتی ہے۔ ابراہیم کا تذکرہ کرو، جناب موسیٰ کا سب سے زیادہ تذکرہ، حق و باطل کا معیار بن گئے ہیں۔
اب میرا آپ سب سوال ہے آخری بندے سے لے کر اس آخری بندے تک، مجھے بتائیں آج کوئی نمرود کو مانتا ہے؟ سارے جواب دیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کوئی نمرود کو مانتا ہے؟ جو نہیں مانے کیا مطلب؟ یہ ابراہیم کے نام ماننے کا صدقہ ہے، ابراہیم کے نام ماننے کا صدقہ ہے کہ آج کوئی نمرود کو نہیں مارا، اور فرعون کو آج کوئی بھی خدا نہیں مانتا، فرعون کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار سازی نہیں ہے۔ کیوں؟ موسیٰ نے نہیں مانا تھا، موسیٰ کے نہ ماننے کا صدقہ ہے، موسیٰ کے انکار کا صدقہ ہے۔ آج فرعون کو کوئی نہیں مانتا، آج نمرود کو کوئی نہیں مانتا، ابراہیم کے نام ماننے کا صدقہ ہے۔ سمجھو اب میرا سوال ہے، اگر جناب ابراہیم کے نام کا جلسہ جلوس ہو کوئی خطرہ ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم کے نام کا جلسہ جلوس ہو کوئی خطرہ ہوتا ہے؟ کوئی انتظامیہ ہوتی ہے، کوئی پولیس ہوتی ہے، کوئی ان کی اجازت ہوتی ہے؟ نہیں، اس لیے کیوں فرعون کے نام موسیٰ کے نام کے جلسہ جلوس ہو خطرہ اس لیے نہیں ہے آج آگے فرعون کا ماننے والا کوئی نہیں ہے، آج آگے فرعون کا ماننے والا کوئی نہیں۔ اگر جناب ابراہیم کے نام کا جلسہ جلوس ہو خطرہ نہیں ہوتا، اس لیے نمرود کا ماننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے حسین کے نام کا جلسہ ہو، حسین کے نام کا جلوس ہو، حسین کے نام کی مجلس ہو، پھر خطرہ کیوں ہوتا ہے؟ انتظامیہ کی ہوتی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا آگے کوئی یزیدی ہے۔ آگے کوئی ہے جس کا یزید سے تعلق ہے، یزید سے کوئی تعلق ہے۔ اور آج یاد رکھا میرے عزیزوں، کربلا کل بھی زندہ باد تھی، کربلا آج بھی زندہ باد ہے، اور کربلا کل تک جو قیامت تک زندہ باد رہے گی۔ لیکن یاد رکھنا کہ کار حسینی حسین انجام دے گئے، اور اب وہ کام کہ جو زینب و سجاد نے انجام دیا وہ تم نے انجام دیا۔ مقصد حسین کو، ہدف حسین کو، اکثر ہم سے نوجوان پوچھتے ہیں امام حسین کی تحریک کربلا کا مقصد کیا تھا، ہدف حسین کیا تھا، مقصد حسین کیا تھا؟ دیکھو میرے عزیزوں، آگے یہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ذہن میں رکھو کہ حسین نے اتنا بڑا اقتدام کیوں کیا۔ حالانکہ جو یزیدی تھے ان کے پاس کبرا لا الہ الا اللہ بھی تھا، محمد رسول اللہ بھی تھا، ان میں نمازیں بھی تھی۔ دیکھو کو بیان کرنا تھوڑا سا علمی ہے، یزیدیوں کے بعد لا الہ الا اللہ بھی تھا، حیات آموزہ محمد رسول اللہ بھی تھا، نمازیں بھی تھی، کلمہ بھی تھا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، تسبیح بھی تھی، ان میں حاجی بھی تھے، ان میں حافظ قرآن بھی تھے، ان میں قاری قرآن بھی تھے۔ اگر یہ سب کچھ دین تھا تو حسین نے اتنا بڑا اقدام کیوں کیا؟ سب کچھ دین تھا تو پھر حسین نے اتنا بڑا اقدام کیا ہے۔ سن لو دنیا والوں، سب کچھ یزیدیوں کے پاس تھا، حسین نے دیکھا کہ نماز روزہ سب کچھ ان یزیدیوں کے پاس ہے، اگر نہیں ہے تو ہم آل محمد کی محبت نہیں ہے۔ سب کچھ ان کے پاس ہے یزیدیوں کے پاس، اگر نہیں ہے تو ہم آل محمد کی محبت نہیں ہے۔ تو پھر دوستو ایسے یزیدیوں سے حسین نے ٹکرا کے قیامت تک کے لیے منوا لیا۔ اگر دین میں سے آل محمد کو نکال دیا جائے تو پیچھے یزیدیت بچتی ہے۔ اگر پورے دین میں سے آل محمد کو نکال دیا جائے تو پیچھے یزیدیت بچتی ہے۔ اب مقصد تحریک کربلا کیا تھا؟ حسین کے کربلا آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور دوسرے